الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام معزز علماء کرام اور عزیز سامعین، اللہ جل شانہ کا عظیم احسان ہوا، بڑی مہربانی فرمائی خالق کائنات نے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی بنسبت اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کریں کہ جو باتیں کہی جائے ان کو صحیح سے سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہوں وہ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت اس امت کی سب سے پہلی اور عظیم امانت ہے اور قرآن پاک کی پہلی وحی کا پہلا پیغام ہے جس کو لفظ اقرا سے شروع کیا گیا ہے اور جس کے معنی آتے ہیں پڑھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ آیت عرب کے اس بیابان اور مکہ کے اس ریگستان میں نازل ہوئی جہاں کے انسان علم و قلم کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن قرآن نے اپنی پہلی وحی میں پڑھو اور علم و قلم کو اپناؤ کا پیغام دیا، اس کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا، اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانیت کی کامیابی کا راز حقیقتاً اسی پڑھو کے اندر پوشیدہ ہے۔ کیوں؟ جب عرب کے وحشیوں نے علم و قلم کی طاقت کو پہچانا اور لفظ پڑھو کی اہمیت کو جانا تو نصف صدی کے اندر ایک تہائی دنیا اس کی عظمت کو لوہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ دنیا کی تاریخ کی ورق گردانی کرتے جائیے اور دیکھیے کہ دنیا میں کروڑوں شاہان وقت اور حکمران زمانہ نے اپنی عظمت کا سکہ بٹھایا، لیکن دنیا نے ان میں سے کس کو یاد رکھا؟ آج دنیا قیصر و جمشید کو فراموش کر سکتی ہے، لیکن ابو علی سینا اور فارابی کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیں، آپ سچ بتائیں کہ دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی کس نے دیا؟ طب و کیمیائی کا فلسفہ کس نے دیا؟ ادب و تاریخ کا سرمایہ کس نے دیا؟ یہ ہمارے قرآن کا فیض نہیں تو اور کیا۔ مگر افسوس صد افسوس کہ یورپ کے عیسائی جس کے یہاں علم کا سیکھنا حرام تھا، ناجائز تھا، وہ آج پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا رشتہ علم سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ پستی اور ذلت کی گھاٹی میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے محترم سامعین، ہم نے پڑھو اور سیکھو کا جو سبق دنیا کو دیا تھا وہ سبق ہم خود بھول چکے ہیں۔ اپنے معصوم اولاد کو جاہلانہ محبت کا زہر پلا رہے ہیں۔ جن بچوں کو مدرسوں اور اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے، جن بچوں کو مکتبوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے، جن بچوں کو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے، جن بچوں کو مکتبوں میں مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے، سماج کے جن فرزندوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے، جسے وقت کا بڑا عالم دین بننا چاہیے، جسے وقت کا بڑا حافظ قرآن بننا چاہیے، جسے وقت کا بڑا مولانا بننا چاہیے، جسے وقت کا بڑا عالم، زمانے کا بڑا محقق اور مدبر ہونا چاہیے، ان کے والدین، ان کے امی اور ابو، ان کے پیرنٹس چند روپیوں اور کھنکھناتے سکوں کی لالچ میں ان کے ستارے اقبال کو بے نور کر رہے ہیں، ان کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ان کی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ چند روپیوں اور کھنکھناتے سکوں کی لالچ میں اپنے بچوں کو علم کی دولت سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی اور گناہ کی بات ہے۔ آپ اپنے اولاد کے لیے خوبصورت عمارت بناتے ہیں، بینک بیلنس اور فکس ڈپازٹ کے کھاتے کھلواتے ہیں،
مرنے سے پہلے خارجی جائیداد مہیا کرنے کی فکر کرتے ہیں، مگر اس کو اپنی زندگی کے چمن کو بسانے کے لیے علم کی دولت سے محروم رکھتے ہیں۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کیسی دانش مندی ہے؟ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ میں آپ حضرات کے عزیز ہونے کے ناطے کہوں گا کہ اگر آپ اپنی قوم کی عزت چاہتے ہیں اور اپنے کو ملک ہندوستان میں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کرنا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کو مکتبوں کے حوالے کرنا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کو اسکولوں کے حوالے کرنا ہوگا اور انہیں زیر تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں، بلکہ دین کی باتیں سیکھنے، حلال و حرام کو سمجھنے، حق و ناحق میں امتیاز برتنے کے بعد حق و ناحق میں امتیاز برتنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے بعد بچہ جہاں چاہے تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے پڑھو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے پڑھو، مگر اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مدرسوں میں ہی پڑھو، حساب و سائنس کو بھی پڑھو، طب و کیمیائی کو بھی پڑھو، ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی پڑھو، حتیٰ کہ سورج اور چاند کو بھی پڑھو، مگر اتنی بات ضرور یاد رکھنا کہ تم خدا اور رسول کو فراموش مت کرو۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے کہ غباروں میں اڑو، چرخ کو چھولو، ایک بات مگر بندے عاجز کی رہے یاد، ایک بات مگر بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آئیے آج میں آپ کو خالص عصری تعلیم حاصل کرنے والے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کا تعارف کراؤں کہ اسکولی بچہ جب رات کو سوتا تو دعا پڑھنے کے بجائے گڈ نائٹ کہہ کر سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو دعا اور ذکر الہی کے بجائے ہائی موم کہتے ہوئے بیدار ہوتے ہیں۔ اسکول جاتے وقت گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنے کے بجائے ٹاٹا بائی بائی کہتا ہے۔ اسکولی بس میں دعا پڑھ کر سوار ہونے کے بجائے ہائی فرینڈ کہتا ہے۔ اسکول میں ٹیچر کو سلام کرنے کے بجائے گڈ مارننگ کہتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے تو بغیر دسترخوان کے اور ننگے سر پانی پیتا ہے، بغیر دیکھے اور کھڑے ہو کر پیتا ہے۔ میرے دوستو، نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پیشاب بھی کرتا ہے تو کھڑے ہو کر کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو عصری تعلیم کے نشہ میں جوڑوں اور دین تربیت سے دور لوگوں کے تعلق سے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کا بیان کردہ وہ واقعہ سنانا چاہوں کہ ایک مرتبہ ایک بڑے پروفیسر صاحب کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، تو اطمینان دلانے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے خاص و عوام آئے اور ان کے ساتھ میں مسجد کے امام بھی آئے۔ جیسے ہی امام صاحب آئے تو وہ پروفیسر امام صاحب کے گلے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ امام صاحب تسلی دے کر روانہ ہوئے۔ جب میت کو نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر، کندھوں پر اٹھا کر مسجد میں لایا گیا تو امام صاحب نے نماز جنازہ کی امامت کے لیے آگے بڑھ کر اجازت چاہی، تو پھر وہ پروفیسر صاحب صفوں کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے جیسے ہی امام صاحب نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے اور اجازت چاہی، فوراً پروفیسر صاحب نے پیچھے سے صفوں کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے آگے بڑھے اور امام صاحب سے مل کر پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو امام صاحب نے دوبارہ تسلی کا سامان فراہم کیا، سمجھایا تو انہوں نے جواب دیا۔ تو پھر پروفیسر صاحب نے کہا، امام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا؟ امام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرا باپ آج مر گیا؟ امام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ آج میرے والد محترم مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ نہیں امام صاحب،
اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے، اللہ کی قسم، بلکہ میں آج اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے والد نے مجھے دنیا کے اعتبار سے خوب ترقی دلائی اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا، لاکھوں کا مالک بنایا، اربوں خربوں کا مالک بنایا، مگر دین سے اتنا دور رکھا کہ آج میری اسی محبوب والد کا جنازہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، آج میرے باپ کا جنازہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، آج میرے اسی باپ کا جنازہ میرے آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ امام صاحب، اور نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے، کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے بھی اپنے بچوں کو دین کے تعلیم سے کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم سے دور رکھا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، آپ مریں گے، آپ کے اولاد کہیں گے انہیں دفنا دو، انہیں کفن دفن کر دفنا دو۔ لوگوں، دوستوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، دانشوران قوم و ملت سے کیا اسلامی لباس میں زیبدن ہو کر پروفیسر نہیں بنا جا سکتا ہے؟ کیا سنت پر عمل پیرا ہو کر ریسرچ اسکالر نہیں بنا جا سکتا؟ کیا نبی کی سنت کو زندہ کر کے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنا جا سکتا؟ جی ہاں، بنا جا سکتا ہے، لیکن تمام انسانوں کے دلوں میں، دماغ میں مغربی تعلیم اور اس کے طریقے کا جنون سوار ہو گیا ہے، جس کے بنا پر آج ہمارا معاشرہ اور سماج اسلامی تعلیم و تربیت سے کوسوں دور ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔